اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ حمد خدا، نعت رسول وعلی رسول۔ تفسیر سورہ یوسف از احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ بحر المحبہ فی اسرار المودہ۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آج ہماری گفتگو غالب امرہ پہ ہوا۔ واللہ غالب امرہ، ہی سے مراد اللہ، غالب منا غالب سے مراد اغلب، اور غالب کے مقابل میں مغلوب۔ امر دو چیز پہ اتفاق ہوتے ہیں، ایک امر بے معنی شے، ایک امر بے معنی عامر۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمانا اور یہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے کہ جتنے دنیا میں پروگرام، سازش، مکاری، حربہ استعمال ہو رہا ہے وہ سب مغلوب ہے، وہ حدسی ہے، وہ اندازہ گیری ہے۔ جو اٹل امر ہے، جو سب پہ غالب ہے، اس کے اوپر مافوق کوئی اور امر جاری نہیں ہو سکتا، صادر نہیں ہو سکتا، نافذ نہیں ہو سکتا، وہ امر الہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا، ان کا پروگرام یہ تھا ہمیشہ جنت میں رہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اللہ کے علم میں اللہ کی جو مقصد تھے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو جنت میں سیر و سپاٹ کے لیے رکھنا نہیں تھا، اس عالم شہادت میں بھیجنا تھا اور ایک انسانی معاشرے کی تشکیل تھا۔ تو امر آدم مغلوب ہوا، امر الہی غالب ہوا، حضرت آدم جنت سے نکال کے لایا اس دنیا میں، آج ہم بس رہے ان کی اولاد بنی آدم۔ تو قرآن میں جا بجا ہم لوگوں کو یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، کتنے بڑی نام نہیں ہے ہمارا۔ ہر کوئی اپنے قبیلے پر، اپنے ذات پر، اپنے خاندانی نسب پر فخر کرتے ہیں، شخصیت پر فخر کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں بہت سے نیا ایک نسبی نام مل رہا ہے باپ کی وجہ سے۔ باپ کچھ عرصے کے لیے مشہور تھا، یا باپ عالم تھے، یا باپ وزیر تھا، تو اسی نام کو ہم نے اپنی پہچان بنایا۔ قرآن نے جو نام آپ کو پہچان کے لیے یاد ہے وہ بنی آدم تھا، آدم کے اولاد، بنی ابن کی جمع بنی، یا بنی اسرائیل، جس طرح اسرائیل کو کہتے ہیں۔ تو آدم کی ارمان یہی تھی کہ جنت میں رہے۔ پروگرام رب کریم کا پروگرام تھا، آدم عالم شہادت میں آئے، یہیں پہ زندگی بسر کریں، یہیں امر الہی کی اجرا ہو اور یہیں پہ رہیں، یہیں پہ مدفون ہو۔ تو امر الہی غالب آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابل میں، حضرت ابراہیم نمرود کے مقابل میں، نمرود کی امر یہی تھا ابراہیم اور آل ابراہیم، ابراہیم اور پیروکاران ابراہیم اس دنیا میں نہ رہیں، یہ لوگ ختم ہونا چاہیے۔ ان کی جو پیغام ہے، ان کی جو دستور ہے، ان کی جو اعلان ہے وہ آگے نہ پھیلے، بلکہ میرا پھیلے، میرا بات چلے قیامت تک۔ جب تک میں کہ اس کو تو نمرود تو مرنا بھی نہیں چاہتے، ہم بھی نہیں چاہتے، مرنا کون چاہتے ہیں؟
ظاہراً ہم کہتے ہیں ہم مرنا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنے سے کیا کرنا ہے، لیکن کوئی نہیں چاہتا دنیا میں جانا، یہ نوٹ رکھو، اس لیے نہیں چاہتا وہ دوسری دنیا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں اس وقت ہمارے علاقے سلطنت وغیرہ میں سردی کی شدت ہے، لیکن وہ سلطنت چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے انہوں نے کراچی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کراچی والے یہیں سے کہیں جانا ہی نہیں چاہتا، انہوں نے دبئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جس جس کو دیکھا اس نے اسی کو غنیمت سمجھا، لیکن جو عین اللہ سے دیکھتے ہیں، جو سمیع اللہ سے دیکھتا ہے، جو بصر اللہ سے دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں اور جانے کی خواہش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کے جو مخالف تھا نمرود، اس کی امر یہی تھا کہ دنیا نمرود کی بات چلے، ابراہیم چلے رہے اور نمرود چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب پہنچا تو موسیٰ فرعون کے گھر میں پالا پولا بڑا ہوا، ایک داستان ہے لمبا، اور فرعون آخر مخالف ہوئے حضرت موسیٰ کے۔ فرعون پہلا اس کو اپنے بیٹا بنایا، بعد میں فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ نہ رہے، موسیٰ کی جو پیغام توحید ہے یہ اس معاشرے پہ حاکم نہ ہو، بلکہ خدا میں رہوں، میں خدا رہوں، اور یہ خواہش، یہ امر فرعون نابود ہوئے، امر الہی غالب ہوا، فرعون دریائے نیل میں ڈوب گئے، موسیٰ کو نجات پایا اللہ نے۔ یہ اسی طرح حضرت یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بھائی یہی چاہتے تھے کہ یوسف نہ رہے، حکومت ہمارے ہاتھ میں رہے، ہم نبی رہے اور بابا کے نظروں میں رہیں، یوسف بلا دیں، لیکن امر الہی یہی تھا، واللہ غالب علی امرہ، اس کے امر سب پر غالب ہے۔ یہ نہیں سمجھ سکا بشر، آپ یہی نہیں سمجھ سکا کہ مولا کا امر سب پر غالب ہے۔ آخر کار حضرت یوسف کے بھائی ندامت و شرمندگی سر جھکائے، محفل یوسف میں بھیک مانگنے کے لیے آنا پڑا۔ یوسف بھیک مانگنے کے لیے اس کے پاس نہیں گیا، یہ امر الہی تھا، یہ علم الہی میں تھا کہ یوسف کے بھائی جنہوں نے غلام بنا کے یوسف علیہ السلام کو بھیجا ہے، کل یہی بھائی حضرات بھیک مانگنے کے لائے گا اس بندے کے پاس جس کو غلام بنا کے لوگوں نے بھیجا تھا، جو غلام بنا کے بھیجا تھا، جس کو مار پیٹ کیا تھا، جس کو بابا کے نظروں سے دور کیا تھا، آج وہی لوگ پہنچے مصر میں بھیک مانگنے کے لیے، گندم کی بھی کتنی بڑی ذلت ہے، کتنے بڑی اہانت ہے، اور کتنے عجز و انکساری ہے، کتنے عاجز ہے یہ لوگ جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے تھے، آج اسی یوسف کے دولہ سرا میں آئے ہوئے ہیں اور بھیک مانگنے کے لیے گندم کی۔ تو امر الہی غالب ہے، ہم یہ سمجھیں، کچھ مدت ہم انتظار کریں تو امر الہی تحقق الوقوع ہوگا۔ دنیا سے یہ جو ظالم طاقتیں ہیں، ظالم حکمرانیں ہیں، ظالم عملے ہیں، یہ سارے جو اس وقت اگر زبان سے بھی نہ کہیں تو ان کی کردار، ان کی رفتار، انداز گفتگو وہی فرعون، نمرود، شداد، یہی فکر ہے ان کے پاس، آج بھی یہی ہے، اپنے آپ کو رب سمجھتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ مسلمان ہے، لیکن فکر میں، غرور میں، سرش میں یہی ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور جو کمزور طبقہ ہے ان لوگوں کو کل حاکمیت کے درجے پہ لائے گا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو وارث بنا دیں گے۔ تو مستقبل، آئندہ زندگی امت محمدیہ کے لیے ہے، غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ